اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود ایک امی ہونے کی اور باوجود ایک ایسی قوم کے فرد ہونے کی جو سب امیین ہیں، آپ نے قلم کا کتنا اہتمام فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اگر بات کرتے ہیں، یعنی کتاب و سنت، حالانکہ اللہ کے رسول کا حافظہ مضبوط اور آپ کے صحابہ عربی النسل ہونے کی وجہ سے خصوصی طور پر آپ کا جو حافظہ مضبوط تھا، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کا بہت ہی بہترین انداز میں استعمال فرمایا اور اہتمام کروایا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور حدیث ایک ساتھ لکھوایا کرتے تھے، بھلے ہی آغاز میں آپ نے صرف قرآن لکھوایا کرتے تھے۔ ہم اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتے ہیں، تدوین السنہ کا ایک مستقل موضوع ہے کہ احادیث کو کب سے لکھوایا گیا اور اس کی کیا کیا شکلیں تھیں۔ میں آپ کو اختصار سے یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب و سنت کو لکھوایا، بڑا اہتمام کروایا اس کا۔ صحابہ کی مستقل ایک ٹیم تھی، ایک جماعت تھی جو اس کام پر مامور تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کی جو بہت ہی معروف اور عظیم الشان کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی پھوپھیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اشیاء، ان سب کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کتاب کون کون تھے، یعنی کن کن سے آپ لکھوایا کرتے تھے، اس ضمن میں وہ بھی ایک مبحث آپ نے قائم کی، ایک مستقل ایک فصل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی کاتبین وحی کون کون تھے۔ کاتبین وحی سے مراد دھیان دیجیے گا کہ یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول، جو وحی ہے غیر مطلوع، احادیث رسول، سنت رسول، وہ بھی اس میں داخل ہے جب ہم کتاب وحی کی بات کرتے ہیں، کاتبین وحی کی بات کرتے ہیں۔ کاتبین وحی کتنے تھے، اس معاملے میں مختلف ہمیں باتیں ملتی ہیں اس کی عدد سے متعلق، 13، 17، 18، 20، 23۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کم و بیش 20 کے آس پاس ایک آدھ نام اپنے زائد پیش کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جن حضرات کے نام پیش کیے ہیں ان میں سر فہرست خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بھی کاتبین وحی میں سے ہیں۔ اور پھر مہاجرین صحابہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابان ابن سعید، ابن العاص، ابن امیہ، ابن عبد شمس، وہ بھی تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما معروف صحابی ہیں، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید المخزومی، ارقم بن ابی الارقم اور ان کے فرزند عبداللہ بن الارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہم اجمعین، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینے کو ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے۔ جب سراقہ بن مالک نے امن نامہ طلب کیا تھا رضی اللہ عنہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی سے لکھوایا تھا۔ تو ایک تعداد تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی، جو مہاجرین صحابہ میں سے بھی بڑی تعداد ہے۔ عبداللہ بن ابی سرح بھی انہی میں سے ہیں۔ انصاری صحابہ کی اگر بات کرتے ہیں تو زید ابن ثابت، ابی ابن کعب اور ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ اجمعین، اور بھی دیگر صحابہ، محمد ابن مسلمہ بن الاشہل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب صحابہ کی خدمات لیں اور ان سب کو وحی کے لکھانے سے متعلق آپ نے استعمال فرمایا۔ آپ دیکھو، میں نے نہایت اختصار سے کچھ نام آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ آپ جو ہے یعنی اہل علم ہیں، آپ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے البدایہ والنہایہ دیکھیں، آپ نے کم و بیش 30-40 صفحات اس پر لکھا ہے آپ نے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے کاتبین وحی کے صرف نام نہیں لکھے ہیں، بلکہ ایک ایک نام لکھا ہے آپ نے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے کیا لکھوایا وہ بھی اس میں درج کیا، انہوں نے وہ بھی روایتیں لے کر آئے ہیں۔ خالد بن ولید سے آپ نے کیا لکھوایا، مغیرہ بن شعبہ سے آپ نے کیا لکھوایا، زید ارقم بن ابی الارقم سے آپ نے کیا لکھوایا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ بہت حد تک آپ نے مفصل جو ہے گفتگو کی ہے۔ اب اس طرف مراجعہ کیجیے۔ مجھے آپ کو یہاں یہ بتلانا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا کیسے استعمال کروایا، یعنی قلم کا کیسے اہتمام کروایا آپ نے، سبحان اللہ۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف وحی کو لکھوائے صرف اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو اس کام کے لیے بھی استعمال فرمایا کہ انہیں قلم پر مہارت تھی تاکہ وہ اور لوگوں کو لکھنا سکھائیں، اس کے لیے الگ سے اہتمام کروایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کس دور میں آپ نے قلم کا اہتمام کروایا، یعنی صحابہ کو مأمور کیا کہ وہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے رہیں۔ آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ اوروں کو لکھنا سکھائیں، آپ نے اس قدر اہتمام کروایا، سبحان اللہ۔ اب دیکھو ایک کتاب ہے جو صحابہ سے متعلق لکھی گئی ہے، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، قدیم کتاب ہے، کم و بیش آج سے 1000 سال قدیم کتاب ہے، 1900 سال کے آس پاس میں۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، اندلس کی بڑی قداور شخصیت، 368 ہجری سن ولادت ہے ان کا اور 463 ہجری سن وفات ہے، بہت عظیم عالم دین، اور مغرب میں جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت میں تو مغرب کی بہت عظیم شخصیت تھے آپ۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جو 10 کتابیں ہیں ان میں سے جو ممتاز کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، نہایت ممتاز کتاب، اس میں ایک صحابی کا ترجمہ آپ نے لکھا جن کا نام ہے عبداللہ ابن سعید ابن العاص ابن امیہ ابن عبد شمس۔ یہ کون ہے؟ میں نے کچھ دیر پہلے ایک نام لیا تھا ابان ابن سعید ابن العاص، یہ جو ہی یعنی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں، یعنی ان کے بھتیجے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھرانے میں لکھنے پڑھنے کا بہت عام سا معمول تھا۔ اب دیکھو سعید کے جو فرزندان ہیں، ایک ابان ہیں ایک عبداللہ ہیں، دونوں لکھنے پر مامور تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ انہیں بھی لکھنے پر قدرت تھی، تو گویا کہ اس عمر کے جو بچے ہیں ایک ہی گھرانے کے، لکھنے پڑھنے سے کے عادی تھے۔ تو یہ عبداللہ بن سعید ابن العاص ابن امیہ ابن عبد شمس کا جو نام میں نے ذکر کیا ہے، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ان کا نام لکھنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بدلا، پہلے ان کا نام تھا الحکم ابن سعید، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت میں ان کا نام تھا الحکم، تو آپ نے عبداللہ ان کا نام رکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نسب کی بات کرتے ہیں تو قریب النسب اقرب النسب ہے یہ سب لوگ۔ تو عبداللہ ابن سعید رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال صرف اس لیے فرمایا تاکہ، حالانکہ مہاجر ہیں لیکن ان کو کس کام کے لیے استعمال فرمایا کہ مدینے میں لوگوں کو لکھنا سکھائیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ كَاتِبًا مُحْسِنًا، یعنی یہ لکھنے میں بہت اچھے تھے، لکھنے میں بڑی مہارت تھی، ان کا خط بہت عمدہ تھا، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استعمال فرمایا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یعنی ان کے انتقال سے متعلق کوئی ایک بات نہیں لکھی ہے کہ ان کا انتقال کب ہوا، آپ نے 3 باتیں لکھی کہ ممکن ہے بدر میں یہ شہید ہوئے ہوں، یا غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہوں، یا یرموک کے جنگ میں آپ شہید ہوئے ہوں، یعنی 3 بالکل کافی دور دور کی جنگیں ہیں۔ بہرحال ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یعنی لکھا ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک عمدہ خطاط تھے جن کو اللہ کے رسول نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن ابی داؤد میں اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن میں، کتاب الاجارہ میں امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ابواب التجارات میں اپنی سنن میں ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، جن سے متعلق ہم نے کچھ باتیں پچھلی نشستوں میں کی ہیں۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ممتاز صحابہ میں سے ہیں اور پڑھے لکھے صحابہ میں سے۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کو بھی لکھنا بہت اچھا آتا تھا، آپ بالکل سابقین اولین میں سے ہیں، مدینے کے لوگوں میں سے۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اہل الصفہ جو تھے نا، کہتے ہیں کہ علمت ناسا من اہل الصفۃ الکتاب والقرآن، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اہل الصفہ میں سے یعنی کچھ حضرات کو میں نے لکھنا بھی سکھایا اور قرآن پڑھنا بھی سکھایا۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھے آ کر کے ایک کمان جو ہوتی ہے نا، کمان انہوں نے مجھے لا کر کے ہدیے میں دی۔ میں نے کہا، ایسے ان کے دل میں خیال آیا ان کا ہوگا ان کے۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کمان تک نہیں ہے، کتنی اچھی بات ہوگی کہ لیست لی بمال،
وَأَرْمِ عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ میں لے لوں تو اللہ کے راستے میں ایسے نہیں کہ اپنے گھر کے لیے، اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن کہا کہ میں پڑھ کر کے پڑھایا جو میں نے تو اس کو میں کیسے استعمال کروں اپنی ذات کے لیے، بھلے ہی اللہ کے راستے میں لیکن میرے حصے میں آ رہی ہے، میں جا کر کے اللہ کے رسول سے دریافت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے انہیں قرآن پڑھنا سکھایا، لکھنا بھی میں نے انہیں سکھایا، انہوں نے مجھے ہدیے میں یہ چیز دی ہے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو، ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها، کل تم جہنم میں ایک آگ کا طوق اپنے گلے میں ڈال لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تیار ہیں تو پھر اس کو قبول کر لو۔ آپ اس میں اتنی شناعت تھی۔ بہرحال قرآن پڑھا کر کے، شریعت پڑھا کر کے اجرت لینا، عوض لینا، اس سلسلے میں کافی تفصیلی جو ہے باتیں ہیں۔ آپ سنن ابی داؤد کی جو اردو شرح ہے شیخ سعید جو ہے یعنی سعیدی صاحب کی، حافظ عمر فاروق سعیدی صاحب حفظہ اللہ، ان کی طرف رجوع کیجیے، بات آئے گی تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو اشارے میں کہ جو ہے یعنی جہاں پر تعلیم دینا فرض ہے، جہاں پر یعنی جہالت ہے، جہاں پر جو ہے شرعی امور کے سلسلے میں اہل علم نہیں بیٹھیں گے تو شریعت کا علم مٹ جائے گا، یا جو ہے مطلب جہاں پر جو ہے مطلب اس طرح کی گنجائشیں نہیں ہیں اور پھر یہ شرطیں رکھیں کہ یہ ہوگا تو ہم شریعت کی تعلیم دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں خطرناک چیز ہو جائے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم جو تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس پر ہم کوئی عوض نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، یہ ہمارے ضروریات میں سے ہے، امت مسلمہ کی مطلب عین فرائض میں سے یہ سب چیزیں۔ تو لیکن جہاں اس طرح کی گنجائشیں نکل سکتی ہیں، شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور اس کی بھی دلائل ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے سرے سے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ ایک بہترین خطاط تھے، اب اہل الصفہ کو لکھایا کرتے تھے، لکھنا سکھاتے تھے۔ اس حدیث سے متعلق بات یہ ہے کہ آخری میں جو الفاظ ہم نے کہے ہیں قرآن پڑھا کر کے لینے سے متعلق بات، اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ حدیث کے وہ کلمات دیگر صحابہ سے بھی جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں اور بھی اس کے طرق ہیں جس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، لیکن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ میں نے اہل صفہ کو لکھنا سکھایا ہے، تو وہ کلمات، وہ باتیں جن کے طریق سے ہمیں ملتی ہیں، وہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے الاسود ابن ثعلبہ۔ الاسود ابن ثعلبہ یہ اوساط تابعین میں سے ہیں، ان کا سن وفات مذکور نہیں ہے کتب تواریخ میں، البتہ ان کی جو مرویات ہیں صرف سنن ابی داؤد اور سنن ماجہ میں ملتی ہیں۔ ان سے متعلق علی بن المدینی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں کہ لا یعرف، ایسے الفاظ ہیں، لیکن اس کے برخلاف امام حاکم کو ہم دیکھتے ہیں رحمہ اللہ المستدرک علی الصحیحین کی کتاب الطہارہ میں ان کی روایت لائے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ جو ہیں یعنی ابو الاسود ابن ثعلبہ ہیں، کہا کہ اما الاسود ابن ثعلبہ فہو شامی معروف، ایسے الفاظ لکھے معروف، جبکہ علی بن المدینی رحمہ اللہ نے کہا کہ لا یعرف، اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ ہی پر اعتبار کیا اور آپ نے تقریب التہذیب میں کہا کہ مجہول۔ بہرحال یہ بات ہے کہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کافی پڑھے لکھے تھے اور اس روایت کو دور حاضر کی کچھ محققین نے حسن قرار دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا کیسے کیسے استعمال فرمایا، کتابت وحی کے علاوہ کی بھی بات کر رہا ہوں، وہی لکھنے لکھانے کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا اس سے الگ استعمال فرمایا کہ جس کو لکھنا آتا ہے وہ جا کر کے لکھنا سکھائے لوگوں کو۔